والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ انہی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں اپنے بندوں پر برستی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کا رزق رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ کیسا ہی غریب سے غریب آدمی ہو، رمضان کے مہینے میں اس کے دسترخوان پر اور دنوں کے مقابلے میں اچھا کھانا رہتا ہے اور زیادہ بھی رہتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہمارا رزق بڑھا دیتے ہیں تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے غریب محتاج بندوں کے لیے نکالیں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ان کے پاس سحری کرنے کو کچھ نہیں ہے، افطار کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو رمضان میں یہ کام بھی بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آس پاس غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں میں جو کمزور ہیں ان کو، اپنے خاندان میں جو محتاج ہیں ان کو دیکھیں، ان کا خیال رکھیں کہ جس طریقے سے ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے ان کا بھی ہم خیال کریں کہ وہ بھی اللہ کی ان نعمتوں سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو رمضان المبارک میں یہ اہم کام بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں بھی مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور رمضان کی برکت سے اور زیادہ دیا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اس سے کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، اضافہ ہی ہوتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور اس کے مال میں کمی آ گئی ہو، اللہ کے راستے میں دیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے وہ محتاج بن گیا ہو، کہیں کوئی آدمی ایسا دیکھنے میں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اللہ کے نام پہ دے اور اللہ اسی کو محتاج بنا دے، کوئی آدمی اللہ کے نام پہ دے اور اللہ اسی کو نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ جب بندہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی توہین کرو گے، حقارت کی نظر سے دیکھو گے، ان کا غلط استعمال کرو گے، تو فرمایا ان عذابی لشدید، تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں کی قدر کرنی۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہے، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو دین کو نہیں جانتے، جو دین سے ناواقف ہیں، سوال ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی دین اور شریعت کا جاننے والا، دوسرا آدمی دین اور شریعت سے ناواقف ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پوچھئے کہ کیا جو دین جانتا ہے اور جو دین نہیں جانتا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا مطلب؟ کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ دین جاننے والے کا مقام اور مرتبہ الگ ہے اور نہ جاننے والے کا رتبہ الگ ہے۔ اللہ نے علم والوں کی فضیلت قرآن کریم میں بیان فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ایمان والوں کا مرتبہ بڑھاتے ہیں، اور خاص کر کے ان میں جو اہل علم ہے، جن کے پاس شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم ہے، ان کا مرتبہ اللہ اور بڑھاتے ہیں۔ ویسے تو سارے ایمان والوں کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے غیر ایمان والوں کے مقابلے میں، اور پھر ایمان والوں میں جو دین جانتے ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، ان کا مرتبہ ان میں بھی اور زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے بے شمار آیتوں میں علم کی اور اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم اور اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت جس کے پاس دین کا علم ہے، ایک عابد پر جو صرف عبادت کرتا ہے، دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسا کہ میرا مرتبہ تم میں سے ادنا درجے کے آدمی کے مقابلے میں ہے۔ ادنا درجے کا صحابی اور نبی علیہ السلام، جس طرح ان دونوں کے درمیان فرق ہے، اسی طریقے سے ایک عالم اور عابد کے درمیان فرق ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ تمام ستارے مل کر کے 14ویں رات کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت ہوتی ہے عابد کے مقابلے میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں عالم کی اور علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، کہ تو عالم بن جا، او متعلما، یا متعلم بن جا، علم کو سیکھنے والا بن جا، او مستمعا، یا علم کی باتوں کو سننے والا بن جا، او محبا، یا علم سے، اہل علم سے محبت کرنے والا بن جا، ولا تکن الخامس، اور پانچواں نہ بن۔ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی کہ 4 میں سے کوئی ایک بن جا، یا تو عالم بن جاؤ، علم جاننے والے، یا متعلم بن جاؤ، علم سیکھنے والے، یا مستمعان بن جاؤ، علم کی باتوں کو سننے والے، یا محبن بن جاؤ، علم سے محبت کرنے والے، ولا تکن الخامس، اور 5ویں مت بنو، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اگر 5ویں بنو گے۔ وہ 5ویں کیا چیز ہے؟ علم سے اور اہل علم سے نفرت کرنے والے مت بنو، علم سے اور اہل علم سے
بغض رکھنے والے مت بنو، علم کی اور اہل علم کی ناقدری کرنے والے مت بنو، علم سے اور اہل علم سے دشمنی رکھنے والے مت بنو۔ یہ مطلب ہے کہ پانچویں مت بنو، یا تو تم خود عالم بن جاؤ، دین کا علم حاصل کر لو، یا دین کا علم حاصل نہیں کیا تو سیکھنے والے بن جاؤ، جن کے پاس دین کا علم ہے ان سے سیکھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دین کی باتیں کہیں ہوتی ہو، علم کی باتیں ہوتی ہو، علم کی مجلس لگتی ہو تو وہاں بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ کہ یہ عالم ہے، دین کو جاننے والا ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ علم کو سیکھنے والے ہیں اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کرنے والے بن جاؤ، پانچویں نہ بنو، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے مت بنو، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے مت بنو، اور ان سے دشمنی کرنے والے مت بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر علم کی اور اہل علم کی محبت پیدا کرنی چاہیے، علم کی اور اہل علم کی قدر اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں خاص طور سے مدارس کے علماء، مدارس کے اساتذہ اور مدارس کے سفراء حضرات آتے ہیں مدرسے کی امداد کے لیے، مدرسے کے تعاون کے لیے، کہ وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، تعلیم کا بہترین انتظام ہو جائے۔ اس سلسلے میں مدارس کے حضرات مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں اور محلوں میں اور بستیوں میں گھومتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان دل کھول کر کے ان کا استقبال کرتے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا تعاون کرتے۔ خود نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، ان سے سفارش کرتے کہ مدرسے والے آئے ہیں، وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، غریب بچے پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے دینی کتابوں کا انتظام ہو جائے، تعاون کرو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے حضرات ایسا کرتے بھی ہیں کہ مدارس کے حضرات، اساتذہ جب آتے ہیں، سفیر آتے ہیں تو ان کی دل کھول کر کے مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پہلی بات تو کچھ دیتے نہیں ہیں، کچھ مدد اور تعاون کرتے نہیں ہیں، اور اوپر سے ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اوپر سے ان کی توہین بھی کرتے ہیں، اور اوپر سے ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے مسلم سماج کا، ہمارے مسلم معاشرے کا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ مدرسے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، ان لوگوں نے سمجھا نہیں کہ مدرسہ کیا چیز ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے، مدرسے کا مقصد کیا ہے، اور مدرسے سے ہمارا اور آپ کا فائدہ کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے آنے والے علماء اور اساتذہ کی توہین کرتے ہیں۔ ہم نے سنا بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور آپ حضرات بھی دیکھیں گے کہ یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں بس رسید لے کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، مدرسے کے نام پر لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ علماء کی توہین ہے، اور علماء کی توہین کرنا اصل میں دین کی توہین کرنا ہے، اور دین کی توہین کرنا یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ دین کی توہین کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو دین کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اس لیے علماء کی توہین سے بچیں۔ اور جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، خطرہ ہے کہ ان کا ایمان چھن جائے گا، ان کا ایمان
ختم ہو جائے گا، اس بات کا شدید خطرہ ہے۔ مجھے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول یاد آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا، فرماتے ہیں کہ جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے، کسی عالم کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی عالم کی بے عزتی کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ 7 نسلوں تک اس کے خاندان میں کوئی عالم پیدا نہیں فرمائیں گے۔ جو علماء کی توہین کرتا ہے اس کی آگے آنے والی 7 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکتا جس نے کسی عالم کی بے عزتی کی ہو، جس نے کسی عالم کی توہین کی ہو۔ تو میرے عزیزوں، یہ بہت بڑا اور سنگین جرم ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، جو حضرات آ رہے ہیں وہ اپنے لیے مانگنے نہیں آتے، وہ مدرسوں کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ سے لے کر کے وہ مدرسے میں جائے، وہاں غریب بچے جو پڑھتے ہیں ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو، ان کے لیے اچھی کتابوں کا انتظام ہو، تاکہ وہ وہاں رہ کر کے قرآن و حدیث کو سمجھیں، سیکھیں، عالم بنے اور پھر معاشرے میں آ کر کے امت کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اس لیے وہ لوگ آتے ہیں اور ہم سے مانگ کر کے لے جاتے ہیں۔ ان کا ہم پر احسان ہے کہ وہ آ کر کے ہم سے لے کر کے جا رہے ہیں، ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میرا دین پر احسان ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ دین پر احسان نہیں کر رہے ہیں، مدرسے پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے ہم پر کہ وہ آ کر کے ہم سے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر وہ آ کر کے نہیں لے جائیں گے، ہماری زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی، ہمارا صدقہ فطرہ کہاں جائے گا، کہاں خرچ ہوگا؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو ان آنے والے علماء کی قدر کرنی ہے۔ یہ نعمتیں ہیں سب کہ اللہ نے ہمارے علاقے میں مدارس کا جال بچھا رکھا ہے اور ہمارے علاقے میں علماء موجود ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان مدرسوں کو، مکتبوں کو، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگ پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں، یا اللہ نے عقل نہیں دے رکھی ہے، بس یہ کہہ دیتے ہیں مدرسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدرسے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، ذرا آدمی غور کرے کہ مدرسے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ سب حضرات مسجد میں بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز جس کے پیچھے پڑھیں گے وہ امام کہاں سے آیا؟ مدرسے سے پڑھ کر کے آیا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو کون نماز پڑھاتا؟ ایک جاہل داڑھی منڈا جس کو کلمہ صحیح سے یاد نہیں، جس کی ثنا صحیح سے یاد نہیں، التحیات اور درود شریف کا پتہ نہیں، وہ آپ کا امام بنتا؟ آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، وہ مدرس، وہ معلم کہاں سے نکل کر آیا؟ مدرسے سے آیا۔ آپ کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، وہ اذان دینے والا کہاں سے سیکھ کر کے آیا؟ مدرسے سے سیکھ کر کے آیا۔ اور آدمی غور کرے تو انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر قبر میں جانے تک اس کو عالم کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیدا ہوئے، نام کس نے رکھا؟ مولوی نے رکھا۔ عقیقہ کرنا ہوا، عقیقے کی دعا کس نے پڑھی؟ بچے کے نام سے جو جانور ذبح کیا گیا، ذبح کرنے والا کون؟ مولوی۔ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کو پڑھانے والا کون؟ مولوی۔ بچہ اور زیادہ بڑا ہو گیا، اس کے نکاح کرنے کا وقت آ گیا، نکاح پڑھانے والا کون؟ مولوی۔ اس کے بعد عزیز و قریب کوئی مر گیا، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کون؟ مولوی۔ ان کے لیے ایصال ثواب کی مجلس میں بیان کرنے والا کون؟ مولوی۔ اور اس کے بعد تم خود مر گئے، تمہاری جنازہ پڑھانے والا کون؟ مولوی۔ اور پھر بھی زندگی بھر کے مولوی کیا کرتے ہیں؟ ان مولویوں نے قوم کو بدنام کر رکھا ہے، ان مولویوں نے مسلمانوں کو بدنام کر رکھا ہے، ان مولویوں کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اور ان ملاؤں کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ جو تمہاری پیدائش سے لے کر کے موت تک تمہارے کام آ رہا ہے، اس کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو میرے عزیزوں، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ علماء کی توہین دین کی توہین، اور دین کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، دین کی توہین کرنے والے کا ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو
جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ مدارس کا کام کر رہے ہیں، اس میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے بڑھ چڑھ کے ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، علم کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مدارس اور مکاتب چلا رہے ہیں، مسجدوں کا انتظام سنبھال رکھا ہے، ان لوگوں کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا گھاٹا ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں مدارس کے حضرات، اساتذہ اور علماء آتے ہیں اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کے اللہ نے جتنا دیا ہے اس حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرنی ہے، ان کا تعاون کرنا ہے، اور دوسروں سے بھی تعاون کرنے کی درخواست کرنی ہے۔ خود نہیں دے سکتے تو دوسروں سے تعاون کی درخواست کریں کہ بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کا پیسہ اس نیک راستے میں اور اس اچھے کام میں لگ جائے گا، دین کی اشاعت میں لگ جائے گا، تو آپ بھی مدد کیجئے۔ تو اس طریقے سے دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے، اور خود بھی اللہ نے دیا ہے تو ان کی مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، اور ان کی توہین نہیں کرنی۔ توہین کرنے سے بچنا ہے، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، عزت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ جس کو اللہ عزت دے رہا ہو، اللہ کے رسول عزت دے رہے ہوں، تمہاری بے عزتی سے اس کا کیا فرق پڑے گا؟ تم لوگ حقارت کی نظر سے دیکھو گے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو ان دین کا کام کرنے والوں کی قدر کرنی ہے، اور دین کا کام کرنے والے اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ بات بالکل پکی ہے۔ بھلا سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان کو پیسہ ہی کمانا ہوتا تو مسجد میں آئیں گے؟ مسجد کوئی پیسہ کمانے کی جگہ ہے؟ مسجد کوئی دولت بڑھانے کی جگہ ہے؟ اگر پیسہ کمانا ہوتا تو دنیا کی کسی اور لائن میں جاتے، کسی اور فیکٹری میں ملازمت کرتے، کوئی اور کاروبار کرتے۔ مسجد میں کیا ضرورت ہے پیسہ کمانے کے لیے آنے کی؟ مسجد تو پیسہ کمانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ اللہ کے راستے میں لگ جائے گا، مدرسے میں پہنچ جائے گا، ہمارے اس پیسے کی وجہ سے کچھ بچے حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، دین کا علم سیکھ لیں گے، اور پھر وہ آ کر کے معاشرے میں ہماری امامت کرائیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارا دین اور ایمان صحیح کروائیں گے۔ آج جہاں جہاں مدارس ہے وہاں کے مسلمانوں کا ایمان سلامت ہے، اور جہاں مدارس نہیں ہے، جہاں مراکز نہیں ہے، جہاں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں جا کر کے دیکھو مسلمان مندروں میں ناریل پھوڑ رہے ہیں، مسلمان غیروں کی پوجا ہوتی ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں، غیر لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، چھٹ پوجا میں جا کر کے تالاب میں مسلمان بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مسلمان عورتیں بھی ٹوکریاں سر پر لے کر کے جا رہی ہیں۔ یہ کہاں کے حالات ہیں؟ جہاں مدرسے نہیں ہیں، جہاں مکتب نہیں چل رہا ہے، جہاں پر دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، وہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ مدرسے چل رہے ہیں، مکتب ہیں، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، اور مسجدوں کا انتظام ہے، دینی جماعتیں، تبلیغی جماعتیں آ رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، لوگوں کو سمجھا رہی ہیں کہ ایمان اور عقیدہ درست کر لو۔ اس وجہ سے ہم اور آپ محفوظ ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے، آج ہم نے کسی عالم کی بے عزتی کر دی، کسی دین کا کام کرنے والے کو برا بھلا کہہ دیا، وہ مایوس ہو کر دین کا کام کرنا چھوڑ دے، وہ مایوس ہو کر مسجد سے چلا جائے، امامت کرنی چھوڑ دے، وہ مایوس ہو کر مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دے، تو ذرا سوچو تمہارے بچوں کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ تمہارے بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ تمہاری نماز جنازہ تک کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، لاش رکھی رکھی سڑ جائے گی، جانور کھائیں گے، کوئی جنازہ پڑھانے والا تک نہیں ملے گا۔ تو اس لیے علماء کی قدر کرو، دین کا علم رکھنے والوں کی، دین کا کام کرنے والوں کی قدر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔